معین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ماں غریب آیت نگاہے پیرے پیران میرے میران شاہ جینا ہو سے پاک ایک نظرداری پر حالی ماں پریشان ہو سے پاک لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو ماوائے توی خود ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ جارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغسنی یا رسول اللہ رضا یک سائل پیپر توی سلطان لا تنہر شہا بیر عظیم خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سبحان آئیے اس محفل پاک میں تھوڑی دیر عرض و معروض سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ مل کر رحمت عالم نور مجسد فخر آدم بنی آدم مالک رقاب امم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشۂ بزم جنت مطلعی ہر سعادت مخفع ہر سیادت نو بہار شفاعت رسول رحمت شفیع امت ارواح حافظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جان تجلا کہوں تجھے نہ اسٹیج والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے شعر نہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اسی لیے نہ یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نہ آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں حضور کا رشتہ کس سے کس کا زیادہ ہے جو اپنا رشتہ حضور سے زیادہ سمجھتا ہے اس کا حق حضور کی نعت پر اتنا زیادہ خوش ہونے کا ہے اس کا ایکو کم کر دیئے تھوڑا سا میں نعت خانی ہوں تھوڑا سا کم کر دیجئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان تجلا کہوں تجھے علمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جن نوجوانوں نے اس محفل عرس اور اس محفل میلاد کو منعقد کیا ہے اور جن جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا ہے اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں بہترین جزا ان کو ہم سب کو عطا فرمائے بڑی دیر سے آپ حضرات خطاب اور نعت سماعت فرما رہے تھے بڑی دیر سے آپ حضرات اس محفل میں بیٹھے ہیں شاید اسی لیے آپ تھک گئے ہیں کوئی اپنے پیر کو پکڑ کے بیٹھا ہے کوئی اپنے منہ کو باندھ کے بیٹھا ہے ایسا لگتا ہے
کہ مودی جی پیر بھی بیچ دیں گے. پتہ نہیں اتنی سستی میلاد کی محفلوں میں، نیکی کی محفلوں میں اتنی سستی کیوں طاری ہو جاتی ہے. یہی قوم جب غیبتوں کی محفل میں پہنچتی ہے تو خطیب اعظم میں غیبت نظر آتی ہے. یہی قوم جب ناچ گانے کی محفل میں پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں روکنے سے نہیں رکتے. آپ ہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کسی لڑائی جھگڑے سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو ضرورت سے زیادہ زبان اور ہاتھ چلنے لگ جاتا ہے. لیکن جب حضور کے نام کی محفل آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں. جب حضور کی محفل آتی ہے، حضور کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق ملتی ہے. نعت خواں بیچارہ محنت کر کر کے ہمارے شعیب بھائی جھانسی سے تشریف لائے اور اتنی محنت سے آپ کو انہوں نے نعت شریف سنائی. مجھ سے قبل حضرت مولانا فیضی صاحب اللہ تقریر فرما رہے تھے، اتنی محنت سے گفتگو فرما رہے تھے، لیکن چہرے دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ چند لوگوں کے سوا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بوجھ لا کے ڈال دیا گیا ہے. پتہ نہیں گھر کی عورتیں گھر میں تالا لگا کے آ گئی، اسی لیے مجبوراً محفل میں آ کر بیٹھنا پڑا کہ ورنہ گھر بند ہے، جائیں گے کہاں. یہ کیفیت ہمارے معاشرے کی، ہمارے ماحول کی، ہمارے جلسوں کی ہوتی جا رہی ہے. الا ماشاء اللہ. برادران ملت اسلامیہ، جیسا آپ کے سننے کا رنگ ہوگا ویسے ہی میرے بولنے کا ڈھنگ ہوگا. جیسے آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا. میں ظاہر ہے کوئی سیٹنگ کر کے نہیں آیا ہوں کہ یہی بولنا ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں جانا ہے. کوئی سیٹنگ نہیں ہے کہ اتنی دیر ہی بولنا ہے ورنہ جناب والا آپ کی خدمت میں کمی ہو جائے گی. نہیں، ہم ٹھیکے کے خطیب نہیں ہیں. جو چاہتا ہے کہ جناب والا جو دل میں آتا ہے کہ قوم کی ضرورت کیا ہے اور قوم کے لیے بہتر کیا ہے، وہی بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے آپ اگر پیار سے سنیں گے تو تھوڑا 10-15 منٹ بیان لمبا ہو جائے گا، اور اگر آپ ایسے ہی سنیں گے جیسے بیٹھے ہیں تو بڑی جلدی میں انشاءاللہ آپ کو صلاۃ و سلام تک پہنچا دوں گا جس تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، حصول برکت کے لیے آیت کریمہ کا ترجمہ کر دوں. میری باتیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آئیں گی، تھوڑا صبر کیجئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، مشہور زمانہ ایک کریمہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں. دیکھیں، ایک بندہ اگر کوئی شخص اس کا انٹروڈکشن کرائے تو وہ خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر مولانا عارف صاحب مجھے دعوت دیں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں بٹھا کر کہیں حضرت یہ میرے بھائی صاحب ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب بھی خوش ہوں گے کہ مولانا سے میرا تعارف کرایا، بھائی بھی خوش ہوگا میرا انٹروڈکشن کرا رہا ہے یہ میرا بھائی حضرت سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. انسان خود کو پہچانوانا چاہتا ہے. مگر ذرا آپ اندازہ لگائیں، اگر کسی کو امام صاحب پہچانوانے لگ جائیں تو اپنے مقدر پر رشک کرتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے بھی پہچانتے ہیں، اور کوئی آدمی آتا ہے تو اس سے بھی میرا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. اگر دادا احترام کے ساتھ ملنے لگ جائیں اور دوسرے رشتہ داروں سے انٹروڈکشن کروانے لگ جائیں، تعارف کروانے لگ جائیں، یقیناً انسان خوش ہوتا ہے. آپ کسی شادی میں جائیں اور جب شادی میں آپ پہنچیں، صاحب خانہ آپ کے لیے آئے اور آنے کے بعد اپنے دوستوں سے آپ کو ملوائے، یہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، ان کو میں نے دعوت دی ہے، یہ میری بیٹی کی شادی میں آئے ہیں، میرے بلانے پر آئے ہیں، اور پھر اس طریقے سے لوگوں سے انٹروڈکشن کروائے، ظاہر بات ہے کہ آنے والا مہمان خوش ہوتا ہے کہ میرا تعارف کروایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے استاد اگر اپنے شاگردوں کا انٹروڈکشن کروانے لگ جائے، کسی
عالم دین سے یا کسی مخیر حضرات میں سے کسی سے کہ صاحب یہ دیکھیں یہ ہمارے دارالعلوم کا انتہائی بہترین اسلوب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہے، اس کو قدرت نے فلاں فلاں خوبیوں سے نوازا ہے، ظاہر ہے طالب علم اپنے مقدر پر رشک کر رہا ہے کہ میرا استاد میرا انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ مرید کا انٹروڈکشن اگر پیر کروائے تو پیر صاحب کے انٹروڈکشن کرانے پر مرید خوش ہوتا ہے، مگر دھولپور والوں اس جماعت کا تقدس تو دیکھو، جس جماعت کا انٹروڈکشن امام صاحب نہیں کروا رہے، صرف جس جماعت کا تعارف مولانا صاحب نہیں کروا رہے، صرف جس جماعت کا انٹروڈکشن کوئی صدر صاحب نہیں کروا رہے ہیں، جس جماعت کا انٹروڈکشن ابا جی نہیں کروا رہے ہیں، جس جماعت کا تعارف کوئی نبی بھی نہیں کرا رہا ہے، بلکہ ہزار جان قربان اس مبارک جماعت پر جس جماعت کا انٹروڈکشن 18,000 مخلوقات کا خالق میرا آپ کا اللہ اس جماعت کا تعارف کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ میرے مقبول بندے ہیں اور ان کا یہ وصف ہے، اور ان اوصاف میں سے جو 12 وصف گنائے گئے اس میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ